জুম্মা নামাজৰ পূৰ্বে সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে মুছলমান সমাজলৈ এক বিশেষ আহ্বান জনাইছে যে মুছলমান কোনো লোকে সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পক কোনো ধৰণৰ শ্লোগান নিদিয়ে, মন্তব্য নিদিয়ে। জুম্মা নামাজ আদায়ৰ পিছত সকলোৱে যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে জুম্মা নামাজ আদায় কৰে তাৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত জুম্মাৰ নামাজ সকলোৱে শান্তিপূৰ্ণভাৱে পঢ়ক, এই আহ্বান জনাইছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। মুছলমান সমাজলৈ বিশেষ আহ্বান জনাইছে সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। জুম্মাৰ নামাজৰ পাছত যাতে কোনেও সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পোৱাৰ শ্লোগান নিদিয়ে, কোনেও যাতে সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পোৱাৰ মন্তব্য নিদিয়ে, এই আহ্বান জনাইছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। অনা মুছলমান লোকে যাতে কষ্ট নাপায় তাৰ প্ৰতি আমি গুৰুত্ব দিব লাগে, মন্তব্য হৈছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ। আমাৰ দাবী মতে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পয়গম্বৰ মহম্মদক অপমান কৰা বিজেপি নেতা। আমি এনে কাম কৰিব নালাগিব যাৰ কাৰণে দুখীয়াৰ কাম ক্ষতি হয়। দৰিদ্ৰৰ কামত যাতে প্ৰভাৱ পৰে তেনেধৰণৰ কাম আমি কোনেও কৰিব নালাগে। হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হলে আটাইতকৈ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হয় দুখীয়া লোকসকল, আটাইতকৈ যদি বেছি ক্ষতিৰ সন্মুখীন হয় সেইসকল হৈছে দৰিদ্ৰ লোকসকল। বিজেপিয়ে ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে হায়দৰাবাদৰ লোকৰ ভাতৃত্ববোধ, এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। দেখে কষ্ট পোৱা শ্লোগান কোনেও নিদিব। জুম্মা নামাজ আদায়ৰ পাছত কোনো মুছলমান লোকে যাতে সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পোৱা তথা দেখে কষ্ট পোৱা কোনো ধৰণৰ শ্লোগান নিদিয়ে। বিজেপিয়ে হুংকাৰ দিছিল হায়দৰাবাদত চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক কৰাৰ, হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল বিজেপিয়ে যে হায়দৰাবাদত চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক কৰা হ'ব। হায়দৰাবাদক ঘৃণা চকুৰে চাই বিজেপিয়ে এইবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে, য'ত নেকি বিজেপি ক্ষুদ্ৰৰ সমালোচনা কৰিছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে নিজৰ মন্তব্যত উল্লেখ কৰিছে যে বিজেপিয়ে হায়দৰাবাদক ঘৃণা চকুৰে চায় আৰু মুছলমান সমাজক আগত ৰাখি উদ্দেশ্য কৰি আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ এক বিশেষ আহ্বান যে কোনো লোকে জুম্মা নামাজ আদায়ৰ পিছত কোনো ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য যাতে কোনেও নকৰে, কাৰণ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰাৰ পাছত যেনে ধৰণৰ এক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয় সেই পৰিস্থিতিসমূহত আটাইতকৈ ক্ষতি হয় দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ, আৰু দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ ক্ষতি হোৱা কোনো ধৰণৰ কাম কোনেও কৰিব নালাগে। আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ মন্তব্য আছে, কি কৈছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে শুনো আহক আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ এই মন্তব্য। आज पिछले 3 दिनों से हम तमाम की मेहनत और क़ुरबानियों की वजह से अल्लाह सुब्हाना व तआला के करम और फजल से आज हुकूमत तेलंगाना ने उस बीजेपी के रुकन असम्बली को पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके उसको जेल को भिजा दिया। हमारा सबसे बड़ा यही डिमांड था कि जिस शख्स ने इस तरह की वाहियात और बकवास की है उसको फ़ौरन कानूनी तौर पर गिरफ्तार अमल लाई जाए। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पीडी एक्ट के तहत एक रुकन असम्बली को गिरफ्तार करके जेल को भिजा दिया गया है। मेरी आप तमाम से दूसरी गुजारिश है कि कल जुमा है और जुमा ईद उल मोमिनीन होता है, इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पुरअमन तरीक़े से अपने पूरे अफराद ख़ानदान के साथ अपने महलों की और मुक़ामी मस्जिद में नमाज जुमा को अदा करिए। और हम तमाम की पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस पुरअमन तरीक़े से हमने एहतजाज किया और हमारे एहतजाज की बिना पर खाती को जेल भिजाना पड़ा, इसी तरीके से हमको ये कोशिश करना है कि हमारा कल का जुमा पुरअमन तरीके से गुजर जाए। मैं ख़ास तौर से बुज़ुर्गों से और हमारी माँ और बहनों से भी अपील करना चाहूँगा
کہ وہ اپنے اولادوں کی، اپنے نوجوان بچوں کی بھی سرپرستی کریں، اور آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ نماز جمعہ کے بعد ہم کوئی ایسا نعرہ نہ لگائے، نہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آئے جس سے ہمارے دیگر ابنائے وطن کو تکلیف ہو۔ یاد رکھیے، ہمارا پرامن احتجاج تھا، اسی لیے ہم نے بی جے پی اور سنگھ پریوار اور فسطائی طاقتوں کو ہم نے شکست دے دی۔ میں شہریان حیدرآباد کو اور تلنگانہ میں بسنے والے غیور عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماضی میں بی جے پی نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ حیدرآباد پر سرجیکل اسٹرائک کریں گے۔ یہ ہمیشہ سے ان کے عزائم ہیں، یہ ہمیشہ سے نفرت کی نگاہوں سے حیدرآباد کی ترقی کو، حیدرآباد کی بھائی چارگی کو یہ بڑی نفرت سے دیکھتے ہیں۔ اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ پرامن رہیے، اور یاد رکھیے کہ امن بی جے پی اور فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دے گا، تشدد بی جے پی اور فسطائی طاقتوں کو کامیاب کرے گا۔ تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم جمعے کو پرامن طریقے سے منائیں۔ آج پچھلے 3 دنوں سے ہم تمام کی محنت اور قربانیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے آج حکومت تلنگانہ نے اس بی جے پی کے رکن اسمبلی کو پی ڈی ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے اس کو جیل کو بھجا دیا۔ ہمارا سب سے بڑا یہی ڈیمانڈ تھا کہ جس شخص نے اس طرح کی واہیات اور بکواس کی ہے اس کو فوراً قانونی طور پر گرفتار عمل لائی جائے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پی ڈی ایکٹ کے تحت ایک رکن اسمبلی کو گرفتار کر کے جیل کو بھجا دیا گیا ہے۔ میری آپ تمام سے دوسری گزارش یہ ہے کہ کل جمعہ ہے، اور جمعہ عید المومنین ہوتا ہے، اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پرامن طریقے سے اپنے پورے افراد خاندان کے ساتھ اپنے محلوں کی اور مقامی مسجد میں نماز جمعہ کو ادا کریے۔ اور ہم تمام کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس پرامن طریقے سے ہم نے احتجاج کیا اور ہمارے احتجاج کی بنا پر خاطی کو جیل بھجانا پڑا، اسی طریقے سے ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہمارا کل کا جمعہ پرامن طریقے سے گزر جائے۔ میں خاص طور سے بزرگوں سے اور ہماری ماں اور بہنوں سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے اولادوں کی، اپنے نوجوان بچوں کی بھی سرپرستی کریں، اور آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ نماز جمعہ کے بعد ہم کوئی ایسا نعرہ نہ لگائے، نہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آئے جس سے ہمارے دیگر ابنائے وطن کو تکلیف ہو۔ یاد رکھیے، ہمارا پرامن احتجاج تھا، اسی لیے ہم نے بی جے پی اور سنگھ پریوار اور فسطائی طاقتوں کو ہم نے شکست دے دی۔ میں شہریان حیدرآباد کو اور تلنگانہ میں بسنے والے غیور عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماضی میں بی جے پی نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ حیدرآباد پر سرجیکل اسٹرائک کریں گے۔ یہ ہمیشہ سے ان کے عزائم ہیں، یہ ہمیشہ سے نفرت کی نگاہوں سے حیدرآباد کی ترقی کو، حیدرآباد کی بھائی چارگی کو یہ بڑی نفرت سے دیکھتے ہیں۔ اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ پرامن رہیے، اور یاد رکھیے کہ امن بی جے پی اور فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دے گا، تشدد بی جے پی اور فسطائی طاقتوں کو کامیاب کرے گا۔ تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم جمعے کو پرامن طریقے سے منائیں۔ آج پچھلے 3 دنوں سے ہم تمام کی محنت اور قربانیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے آج حکومت تلنگانہ نے اس بی جے پی کے رکن اسمبلی کو پی ڈی ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے اس کو جیل کو بھجا دیا۔ ہمارا سب سے بڑا یہی ڈیمانڈ تھا کہ جس شخص نے اس طرح کی واہیات اور بکواس کی ہے اس کو فوراً قانونی طور پر گرفتار عمل لائی جائے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پی ڈی ایکٹ کے تحت ایک رکن اسمبلی کو گرفتار کر کے جیل کو بھجا دیا گیا ہے۔ میری آپ تمام سے دوسری گزارش یہ ہے کہ کل جمعہ ہے، اور جمعہ عید المومنین ہوتا ہے، اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پرامن طریقے سے اپنے پورے افراد خاندان کے ساتھ اپنے محلوں کی اور مقامی مسجد میں نماز جمعہ کو ادا کریے۔ اور ہم تمام کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس پرامن طریقے سے ہم نے احتجاج کیا اور ہمارے احتجاج کی بنا پر خاطی کو جیل بھجانا پڑا، اسی طریقے سے ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہمارا کل کا جمعہ پرامن طریقے سے گزر جائے۔ میں خاص طور سے بزرگوں سے اور ہماری ماں اور بہنوں سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے اولادوں کی، اپنے نوجوان بچوں کی بھی سرپرستی کریں، اور آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ نماز جمعہ کے بعد ہم کوئی ایسا نعرہ نہ لگائے،
نہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آئے جس سے ہمارے دیگر ابنائے وطن کو تکلیف ہو۔ یاد رکھیے ہمارا پرامن احتجاج تھا، اسی لیے ہم نے بی جے پی اور سنگھ پریوار اور فسطائی طاقتوں کو ہم نے شکست دے دی۔ میں شہریان حیدرآباد کو اور تلنگانہ میں بسنے والے غیور عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماضی میں بی جے پی نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ حیدرآباد پر سرجیکل سٹرائک کریں گے۔ یہ ہمیشہ سے ان کے عزائم ہیں، یہ ہمیشہ سے نفرت کی نگاہوں سے حیدرآباد کی ترقی کو، حیدرآباد کی بھائی چارگی کو یہ بڑی نفرت سے دیکھتے ہیں۔ اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ پرامن رہیے اور یاد رکھیے کہ امن بی جے پی اور فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دے گا، تشدد بی جے پی اور فسطائی طاقتوں کو کامیاب کرے گا۔ تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم جمعے کو پرامن طریقے سے منائیں۔ آج